आतम ताई की बेटी कैदी होके आई। जब इसके कबीले पर, इसके इलाके पर मुसलमानों ने हमला किया तो हातम ताई का जो बेटा था अदी बिन हातम, वो अपनी बहन से कहने लगा, हमें पता है मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते तो भाग जाने में बेहतरी है, चलो भाग चलते हैं। तो बहन कहने लगी, भाई तूने भागना है तो भाग जा, मैं सरदार की बेटी हूँ, मैं कौम के साथ जीऊंगी, कौम के साथ मरूंगी, तूने भागना है तो भाग जा। अदी भाग गए डर के। ये खातून जो थी इनको गिरफ्तार कर लिया मुसलमान औरतों ने, तो कि ये तलवार लेके आई थी लड़ने के लिए। इब्ने इसहाक इब्ने हशाम दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। ये खातून कहती है कि मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए, क्योंकि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरा ख्याल था वो नबी नहीं, वो बादशाह है, वो एक स्टेट के सरबराह है, वो हुक्मरान है, मैं माज़अल्लाह नबी नहीं। मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए और मैं अपने आप से कह रही थी मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी मुसलमानों के नबी से कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा नकले कुफ्र, कुफ्र न बाशर। कहती है मैं हुजूर के सामने लाई गई गिरफ्तार करके, और जब मुझे हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना तो मेरा सर नंगा था। तवज्जो है मेरी बात? मेरा सर नंगा था तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। हुजूर ने मेरा नंगा सर देखा तो महबूब मिंबर से उठे, अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हातम ताई की बेटी के सर पे दे दी। बीबी कहती है जब हुजूर की चादर आई तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई नीचे की तरफ, खुद ब खुद झुक गई। सवाल अभी भी मेरे ज़हन में मौजूद थे। इतने में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, तो मैं अपनी चादर ना दे दूं, आप अपनी ले ले, काफिर की बेटी है। तो महबूब ने उसकी तरफ जलाल की नजरों से देखा, फरमाया खामोश हो जा, बेटियां बराबर होती हैं, तियां सांझियां होंदियां ने, बेटियां बोलिए जी, पक्की बात है। बुजुर्ग चुप कर जाए, नौजवान बोले, बेटियां अल्लाह आपको खुश रखे, तियां सारे दियां। हाँ, अगर तू किसी के घर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच नहीं सकता, पक्की बात। ये नगदो नगद सौदा है, जिसने अपना घर पाक रखना है वो दूसरों के घरों का मुहाफिज बने, पक्की बात। बेटियां खबरदार, खबरदार किसी की बच्ची की इज्जत से खेलने की कोशिश ना करना, वरना अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सख्त सजा दे, बचो। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली, मैंने कहा ओ हातम ताई की बेटी तू गलत थी, ये बादशाह नहीं है तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला, ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करूं। तो कहने लगी मैं चाहती हूं मुझे आजाद कर दो। कहती मुझे उम्मीद नहीं थी। हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही, अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो माहिल बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला, सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहां आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला। हुजूर ने फरमाया भी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे ही आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं, वो नबी है, बादशाह नहीं वो। अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत। कहने लगी मैं देख के आई हूं, तो बादशाह नहीं नबी है। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता, मैं खुद जाके देखूंगा। मैंने कहा गरीबी मेरे नबी की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से गरीबी मांग के लिए कहा या अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे ना देना, एक वक्त की रोटी देना।
اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی۔ او بھائی، دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے، لیکن حضور نے اس سے پیار، یاد رکھے ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ۔ جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے۔ پیسے ہی کا چکر ہے سر، پیسے کا چکر۔ کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے۔ کہتے حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ ادھی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار، یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا۔ ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں میں کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کبھی آندھیوں میں تو بتاؤ، ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی ہے، اللہ جانے کہاں سے آتی ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے۔ ادھی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ادھی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے۔ دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہوں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ۔ ادی بن عاطم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے۔ جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی ہوں، ضروری کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں۔ ادی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا۔ کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ کو اسی ایم پی اے کبھی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا۔ چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے۔ ادھی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی، میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ حضور مجھے گھر لے گئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے دو جگہ سے، ایک مٹکا، دو پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہتے حضور مجھے لے گئے، میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں، اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجوریں لائے، تھوڑا سا کھانا لائے، کہتے میرے سامنے رکھا۔ اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی، ادھر دیکھیں اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت، وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اپنائیت۔ جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا۔ جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے،
ان کے رشتے بڑے پیار بڑا محبتیں بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں، وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے۔ وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا، جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے۔ تو ادی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ غریبی حضور کی پسند ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو۔ پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔